بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کی قحط سالی کا دوسرے ملکوں پر بھی بہت برا اثر پڑا، کیونکہ سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب و زرخیز مصر ہی تھا۔ بارش نہ ہونے کے سبب دوسرے ملکوں کی زمینیں بھی بالکل بنجر ہو گئیں۔ جب لوگ بھوکے مرنے لگے تو انہوں نے مصر کا رخ کیا تاکہ وہ کچھ فراہم کر سکیں۔ چنانچہ اس دوران مصر میں ہر طرف سے قافلے آنے لگے اور یہاں سے غلہ خرید کر لے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نہایت فیاضی سے غلہ تقسیم کرتے اور لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ اہل کارواں جب مصر سے واپس ہو کر ملک شام میں داخل ہوتے تو وہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مکان اسی جگہ تھا کہ مصر سے آنے والے قافلے آپ کے مکان کے پاس ہی سے گزرتے تھے اور شاہ مصر کی تعریف کرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے میں شاہ مصر کی شہرت عام ہو گئی اور گھر گھر شاہ مصر کی فیاضی کا چرچا ہونے لگا۔ جب قحط کی پریشانی عام ہو گئی، اہل کنعان بھی فاقوں سے تنگ آ گئے۔ کنعان حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن مألوف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کے تمام مویشی مر چکے ہیں۔ غلے کے لیے وہ خود بھی بے حد مضطرب ہو گئے۔ سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور رو رو کر کہنے لگے، اے باپ، جب سے یوسف ہم سے جدا ہوا ہے 40 برس گزر چکے۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے ناراضگی کی وجہ سے بات نہیں کی۔ 40 برس سے ہماری پریشانیاں برابر بڑھتی رہیں اور اب ہم تنگ آ کر اپنی جانوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ اے ہمارے باپ، خطائیں ہماری معاف کر دے۔ بیٹوں کو اداس اور خستہ حال دیکھ کر باپ کو رحم آ گیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ عزیز بڑا رحیم و کریم ہے۔ میں نے شامیوں کی زبانی اس کی تعریف سنی ہے۔ وہ غریبوں پر بہت مہربانی کرتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی مصر جا کر عزیز مصر سے ملو، اس سے ہمارا سلام کہنا اور عزیز مصر سے کہنا کہ ہم سب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے۔ ہم سب غریب فقیر ہیں، ہم کو اپنا صدقہ دے۔ اس کے بعد کچھ نصیحتیں کیں اور پھر مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے بھائی مصر کی سرحد میں داخل ہوئے تو پہرے داروں نے آپ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم صرف عزیز مصر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم سب خدا کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ عزیز مصر کی ہم نے بہت تعریف سنی ہے، اس لیے ہم اس سے اپنا حال بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سرکاری حاجب نے ان کے تمام حالات لکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا دیے اور ان کو مہمان سرائی میں ٹھہرا کر خورد و نوش کا انتظام کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں کے حالات معلوم ہوئے تو آپ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور بھائیوں کی مصیبت سن کر آپ کو غش آ گیا۔ آپ علیہ السلام کی حالت جب ذرا سنبھلی تو آپ علیہ السلام نے حاجب سے پوچھا، ان لوگوں کا لباس کیسا ہے؟ حاجب نے کہا، اے آقا، لوگ نہایت پریشان حال ہیں، ان کے چہرے اداس ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا، دیکھو ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو پائے، ان کی خوب اچھی طرح خاطر تواضع کی جائے، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں۔ ان کو شاہی محل میں ٹھہراؤ اور شاہی باورچی کو طلب کر کے آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو لوگ کنعان سے آئے ہیں ان کے لیے عمدہ عمدہ کھانے تیار کرو اور جس طرح میرے لیے کھانا تیار کرتے ہو۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو طلب کیا۔ سب لوگ نہایت آداب سے حاضر ہوئے۔ آج کامل 40 برس کے بعد آپ علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا۔ آپ نے ان کو فوراً پہچان لیا، مگر آپ علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے بالکل نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان پر بالکل ظاہر نہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی زبانی ان کے حالات پوچھے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ نہایت غریب اور مفلس اور قابل رحم ہیں۔ ہم سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو خدا کے نبی ہیں۔ ہم کل 12 بھائی تھے، 10 تو ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم کل 12 بھائی تھے، 10 تو ہم یہاں آئے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی جس کا نام بنیامین ہے، کم سنی کے باعث اس کو ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ نہ بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اور 12واں بھائی؟ انہوں نے سرد آہیں بھر کر کہا، اے بادشاہ، افسوس کہ اس کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا۔
ہم لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، افسوس آج وہ ہم میں نہ رہا۔ اس کی جدائی میں ہمارے والد روتے روتے بالکل اندھے ہو گئے۔ اس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کا سگا بھائی بنیامین ہے، جس کو والد ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں اور یوسف کا غم دور کرنے کے لیے اسی سے اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم کو میں اتنا شہ زور دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے ایک ایک آدمی 100 آدمیوں کے برابر ہے۔ تم سب 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھتے ہو۔ بھیڑیا تو کیا، شیر بھی تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو چیر کر دور کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، جب قضا آتی ہے تو کچھ بس نہیں چلتا۔ ہمارے سامنے بھیڑیے نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اچھا تم ایک کام کرو کہ تم میں سے ایک آدمی تو یہیں رہے اور باقی 9 بھائی کنان کو واپس جاؤ اور بنیامین کو میرے پاس لے آؤ۔ میں تمہاری بات کی تصدیق اس سے کروں گا۔ اگر تم اسے نہ لائے تو یاد رکھو کہ آئندہ مصر کا رخ نہ کرنا۔ اس وقت تو تمہیں غلہ دے دیتا ہوں، مگر آئندہ تم اگر چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہارے لیے مصر میں ایک دانہ بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کی بوریوں میں غلہ خوب اچھی طرح بھر دیا اور غلے کی قیمت جو چند کھوٹے درہم انہوں نے دیے تھے وہ بھی بوریوں میں رکھ دیے اور مزید اور بھی نقدی اپنی طرف سے بھی رکھ دی تاکہ وہ بآسانی جا سکیں اور پھر واپس آ سکیں۔ پھر ان کو مصر روانہ کر دیا۔ وہ لوگ کنعان پہنچ کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا حال بیان کر دیا۔ جب بوریاں کھولیں تو غلے کے علاوہ وہ اپنی پونجی نیز مزید رقم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ باپ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بے حد تعریف کی اور کہا، اے باپ، بنیامین کو ضرور ہمارے ساتھ بھیج دے، ورنہ ہم کو مصر سے ایک دانہ بھی نہ ملے گا۔ اے باپ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنیامین کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے اور سلامت واپس لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ضائع کر دیا ہے، اب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا۔ برادران یوسف باپ کی خوشامد کر رہے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے یعقوب علیہ السلام، خدا فرماتا ہے کہ آپ بنیامین کو بے خوف و خطر بھیج دیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خدا کا حکم سن کر بنیامین کو خدا کے سپرد کر کے ان کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا۔